یہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے یہ سدا کے لیے وائلڈلی امپورٹنٹ نہیں ہوتا. یہ جو وائلڈلی کا مطلب ہے بہت امپورٹنٹ، بہت زبردست، آندھی طوفان جیسا زبردست، آندھی طوفان کی طرح آپ کی زندگی پہ چھایا ہوا ہے وائلڈلی امپورٹنٹ گول. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. یہ پھر کچھ دنوں کے بعد نیچے آ جاتا ہے تو ایک اور گول اوپر آ جاتا ہے، پھر اس دن کے بعد وہ نیچے آ جاتا ہے تو ایک اور. تو زندگی اسی کا نام ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز انتہائی زبردست اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور ہم نے سب چیزوں کو چھوڑ کے ادھر توجہ دینی ہوتی ہے ڈسپلن کے ساتھ. لیکن جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچرلی اس میں بہت اسٹرانگلی انٹرفیئر کر سکتی ہیں، جو ادروائز ہم نے لرن کر رکھا ہے کہ یہ بہت مقدس چیز ہے. جیسے کہ ایجوکیشن، یہ بہت مقدس چیز ہے، لہٰذا ہمارے ذہن سے یہ بات جاتی ہی نہیں ہے کہ اس پہ قطعی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ اس چیز پہ دینے کی ضرورت ہے کہ آیا بندہ ایڈکشن سے نکلتا ہے کہ نہیں. یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ لوگ ایڈکشن کو معمولی بیماری سمجھتے ہیں، اور دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایڈکشن بہت ہی غیر معمولی بیماری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ چھوڑنا بہت آسان ہے. بعض اوقات ہمیں فیل ہوتا ہے کہ آپ یہ کام جب ہمارے سپرد کرتے ہیں تو 2 دن بعد پوچھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہویا، یا 8 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. ریگولرلی ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ 8 دن تک ٹھیک ہو جائے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نشے کی بیماری سے نجات پانا بہت آسان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نشے کی بیماری سے نجات پانا بہت مشکل ہے. ایٹ دی سیم ٹائم کبھی ہمیں یہ مشکل لگتا ہے، کبھی ہمیں آسان لگتا ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپریری سا فیز ہے. کہیں اس کی وجہ سے بعد میں ایجوکیشن کہیں نامکمل نہ رہ جائے، بعد میں کہیں اس کی یونیورسٹی میں حاضری کم نہ پڑ جائے، بعد میں اس کی وجہ سے کہیں اس کی شادی ڈیلے نہ ہو جائے. اور ایک درجن ان کے خیال میں چیزیں ہوتی ہیں جن کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا آگے سرکانا ہوتا ہے. بہت سارے سی ای اوز بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ کئی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر پروجیکٹ کو تھوڑا تھوڑا آگے سرکا رہے ہوتے ہیں. وہ کافی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر پروجیکٹ کو، ہر منصوبے کو تھوڑا سا آگے پش کر کے پھر اگلے منصوبے پہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلے منصوبے پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ کامن سینس کے تحت لوگ کرتے ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ ورک، کیونکہ ہیومن برین از ہارڈ وائرڈ ٹو ڈو ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. انسان کے دماغ کی وائرنگ ہی ایسے ہوئی ہے کہ کوئی بھی جو پیچیدہ کام ہے، جو کہ اہم ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہو سکتا ہے. اس کی ایک مثال آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کئی کام گاڑی سے متعلقہ، ڈرائیونگ سے متعلقہ ایفیشینٹلی کر رہے ہوتے ہیں. ایک فضا ہے جس کا آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں سے کچھ مینورنگ کر رہے ہوتے ہیں. سڑک پہ نظر ہوتی ہے سگنل کو اور واقف کاروں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بڑی کمفرٹیبلی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن سڈنلی ایک ٹیلی فون کال بیچ میں آ جاتی ہے اور آپ وہ ٹیلی فون کال جب ریسیو کرتے ہیں تو پھر آپ اگلی گاڑی کے بمپر پہ نظر رکھ لیتے ہیں. آپ کا آسرا اگلی گاڑی کا بمپر ہوتا ہے اور آپ اس سے کچھ مناسب سا فاصلہ رکھ کے سیفٹی کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب پہلی قسم کی ڈرائیونگ اور دوسری قسم کی ڈرائیونگ جو اب آپ کر رہے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے گھر میں وائی فائی ہو اور آپ 9 لوگ اس کو بیک وقت استعمال کر رہے ہوں اور ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں تو اس وائی فائی کا کیا بنے گا. اور اگر آپ کے گھر میں وائی فائی ہو اور آپ ایک ہی جگہ اس وائی فائی کو ایک ہی مقصد کے لیے صرف استعمال کر رہے ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے جس میں بلینز آف سیلز ہیں
اور وہ بڑی زبردست کوآرڈینیشن کے ساتھ ہمارے مسائل پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری پرائرٹی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ایڈکشن دی خیر ہے، حالانکہ کافی وقت ہے، ابھی تو میں 20 سال کا ہوں، ایڈکشن کی اب ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں 60 سال کا ہوں، اب تو میرے سدھرنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ جب ہم ڈھونڈ لیتے ہیں ایڈکشن کو پس پردہ ڈالنے کے لیے، تو اس سے حادثات جنم لیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی وجہ سٹگما ہے۔ اچھا، مزے کی میں بات بتاؤں کہ سٹگما از اے کنفیوزنگ تھنگ۔ سٹگما بہت کنفیوزنگ چیز ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈرگ یوز کرنا، شراب پینا، ہیروئن پینا، چرس پینا سٹگمیٹک ہے، لیکن ان کا علاج بھی ہم سٹگمیٹک سمجھتے ہیں۔ یہ کنفیوزنگ چیز ہے۔ میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں کہ جو میڈیکل اسپیشلٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو پریسٹیجیس اسپیشلٹی سمجھی جاتی ہیں وہ کون سی ہے؟ بلا سب سے پریسٹیجیس جو اسپیشلٹی ہے وہ کون سی ہے؟ دل کی بیماریاں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ دل کی بیماری جو کہ پھڑکا کے بندے کو مار سکتی ہے، تو اس کی اسپیشلٹی یا اس کے ڈاکٹر کیوں سب سے ممتاز سمجھے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ حالانکہ کوئی مشکل علاج نہیں ہے، دل کا علاج کوئی مشکل علاج نہیں ہے۔ ایک سٹینٹ ڈالنا ہے تو زیادہ تر 90% پیشنٹس کو سٹینٹ ہی ڈالنا ہے، اور ایک دفعہ آپ سیکھ لیں تو آپ چمٹے سے پکڑ کے سٹینٹ ڈالتے رہیں گے، ٹھیک؟ اور پہلے تو وہ بھی نہیں تھا، ایک نسخہ لکھا جاتا تھا جو 90% پیشنٹس میں سیم ہوتا تھا، لیکن دل کی بیماریاں ہمیشہ ممتاز رہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ ہیومن برین کنفیوز ہے، اور دل کی بیماریاں زیادہ تر CEOs کو ہوتی تھیں یا ہوتی ہیں، ان لوگوں کو جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ان کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو پھر جو ممتاز لوگوں کو بیماری ہوتی ہے اس کا ڈاکٹر بھی ممتاز ہوتا ہے۔ وہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان کو سٹریس ہوتی ہے، وہ اوور ورک کرتے ہیں، وہ اپنا خیال نہیں رکھتے سیٹھ لوگ، تو اس وجہ سے ایسا فیل ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو نشے کی بیماری ہے یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، چونکہ ان بیماریوں کے ساتھ سٹگما اٹیچڈ ہے، تو ان کے جو پروفیشنل ہیں وہ بھی اتنے معزز نہیں سمجھے جاتے، حیرت انگیز طور پر، کہ جو سائیکیٹرک النیسز ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، برین بینگ دی موسٹ امپورٹنٹ آرگن آف دی باڈی، اف یو آر ڈیلنگ ود دا برین، تو اہمیت زیادہ ہے اس بات کی۔ ایڈکشن ایک برین ڈس آرڈر ہے، اس کا سائیکالوجی سے بھی تعلق تھوڑا بنتا ہے، لیکن ویسے یہ برین ڈس آرڈر ہے، اور برین جو ہے وہ دل سے ممتاز ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہیومن برین ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا کہ عزت معاشرے میں کسی چرس پینے والے کی، شراب پینے والے کی، نشہ کرنے والے کی ہے، اتنی کی عزت معاشرے میں اس کے معالج کی ہوگی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ان کو کتنا برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے ڈنگر ڈاکٹر، بہت بلیٹل کیا جاتا ہے ان کو، باتوں باتوں میں بڑے لوگ طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ مطلب بڑی مشکل ہے کہ اس سے آپ نے پوچھ بھی نہیں سکنا حال بلی سے، اور اس کا علاج کرنا ہے آپ نے۔ آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔